اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، نبوت کے 10ویں سال جسے عام الحزن کا نام دیا گیا، یہ عام الحزن کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس سال حضور پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب اور حضور پاک علیہ السلام کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے اس سال کا نام ہی غم کا سال دیا، اور یہ سال وہ تھا کہ جس میں حضور پاک علیہ السلام اور مسلمانوں کو شوب ابی طالب سے رہائی ملی تھی 3 سالوں کے بعد۔ اب جب حضور پاک علیہ السلام کے چچا بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کفار کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم میں بھی اضافہ ہوا، لیکن حضور پاک علیہ السلام پھر بھی بدستور اسلام کی دعوت دیتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ کفار پھر بھی اپنی دشمنی پر ڈٹے رہے اور اسلام نہیں لا رہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں جو قریب علاقے تھے ان کی طرف رخ کیا تاکہ وہ لوگ مسلمان ہو جائے، ان تک اسلام پہنچ جائے۔ ان میں سے ایک علاقہ طائف کا علاقہ بھی آتا ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب ہے اور یہ سمندر سے 1000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اسی طرح یہ علاقہ سرسبز و شاداب بھی ہے اور یہاں کا موسم بھی درمیانہ موسم ہوتا ہے، زیادہ گرمی نہیں ہوتی کیونکہ عرب کے علاقے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ طائف کا علاقہ درمیانہ علاقہ تھا، اس کا موسم ٹھنڈا ہوتا۔ یہاں کے لوگ بھی امیر لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، اور یہ مکہ مکرمہ سے 60 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہیں۔ اب جب حضور پاک علیہ السلام نے اس علاقے کی طرف رخ کیا دعوت تبلیغ کے لیے تو اپنے ساتھ اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ روانہ کیا۔ یہ سفر پیدل ہی طے کیا۔ جب وہاں اس علاقے تک پہنچے، اب اس علاقے کے جو سردار تھے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب، یہ 3 بھائی تھے۔ اب یہ 3 بھائی ان کی طرف حضور پاک علیہ السلام جب گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام لانے سے انکار کیا، اور اوپر سے مذاق کرتے ہوئے ایک نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی سوا کوئی اور نہ ملا کہ تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرے نے یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کے لیے یہ توہین ہی کافی ہے کہ تجھے نبی بنایا ہے، اور تیسرے نے یہ کہا اگر تو نبی ہے تو میرے لیے آپ کے خلاف بولنا بے ادبی ہے، اگر تو نبی نہیں جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو میں آپ کے ساتھ بولتا ہی نہیں۔ تو ان 3 سرداروں نے اسلام لانے سے انکار کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آوارہ لڑکوں کو، جو علاقے کے آوارہ لڑکے تھے، ان کو حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے کر دیا۔ وہ لڑکے حضور پاک علیہ السلام پر نعرے لگاتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضور پاک علیہ السلام پر پتھر برسانے لگے، حضور پاک علیہ السلام کو پتھر سے مارنے لگے، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام خون سے لہلہان ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور پاک علیہ السلام کے غلام تھے، وہ حضور پاک علیہ السلام کو بچانے کے لیے آگے آتے، لیکن وہ بھی خون سے لہلہان ہوئے۔ جب حضور پاک علیہ السلام زخموں کی وجہ سے نڈھال ہوتے، بیٹھ جاتے، تو یہ کم بخت آ کر حضور پاک علیہ السلام کو زبردستی اٹھا کر روانہ کر دیتے، اور حضور پاک علیہ السلام مجبوراً پھر چلتے۔ اسی طرح یہ لوگ پھر حضور پاک علیہ السلام پر پتھر برساتے۔ اسی میں جب حضور پاک علیہ السلام اس باغ سے نکلے تو ایک باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا، یہ دونوں بھائی تھے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ ان کو کچھ رحم آیا اور خاندانی حمیت کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے باغ میں پناہ دی۔ حضور پاک علیہ السلام ان کے باغ میں آ کر کچھ بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے غلام عداس، یہ ان عتبہ اور شیبہ کے غلام تھا، ان کے ہاتھ میں ایک انگوروں کا خوشہ دے کر حضور پاک علیہ السلام کی طرف بھجوایا۔ جب غلام نے حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ انگوروں کا خوشہ لے کر حضور پاک علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر جب کھانے لگے تو وہ غلام تعجب میں پڑے کہ یہاں کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں کہتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس غلام سے کہا کہ تو کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ غلام نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کے علاقے کا ہوں، جس پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس نیک صالح انسان حضرت یونس بن متی کے علاقے کے ہو، وہ بھی نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں، وہ میرا بھائی ہے۔ اس پر وہ فوراً حضور پاک علیہ السلام کے نام کے بارے میں پوچھنے لگے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا نام بتایا، میرا نام محمد ہے۔
جیسے ہی نام سنتے فوراً کہنے لگے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آپ کے نام کے بارے میں کہ ایک نبی آئے گا جو آخری زمان پیغمبر ہوگا۔ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو یہ خوش نصیب تھے، اللہ پاک نے اسے اسلام کا شرف حاصل کروایا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام وہاں سے نکل کر نخلا کے مقام پر، یہ ایک دوسرے علاقے کا نام ہے، نخلا کے مقام پر جا کر وہاں کچھ دنوں کے لیے قیام کیا۔ رات کے وقت حضور پاک علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو نصیبین وہاں کے جن وہاں سے جب گزرنے لگے، قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہ کچھ ٹہر کر قرآن پاک کی تلاوت جب سنی تو بہت متاثر ہوئے اور حضور پاک علیہ السلام کی طرف آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ تو یہ ایک جنوں کی جماعت یہ بھی مسلمان ہوئی۔ اب یہ جنوں کی جماعت آگے چل کر مکہ مکرمہ میں جو جن رہتے تھے ان کو دعوت دی، وہاں سے بھی جنوں کی جماعت در جماعت آ کر حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب وہاں سے نکل کر حضور پاک علیہ السلام مطعم بن عدی، یہ ایک سردار تھے، ان کے پاس آ کر پناہ لی تو انہوں نے اپنے پناہ میں لیا، کیونکہ پہلے لوگ جب کوئی کسی کے پاس جاتا تو اسے پناہ دیتے۔ اسی طرح مطعم بن عدی نے جو کہ تھے کافر، حضور پاک علیہ السلام کو پناہ دی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کو روانہ کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں جا کر اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف کر کے 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ اسی طرح مدتوں کے بعد بہت عرصہ گزرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور پاک علیہ السلام سے فرماتی ہے، کیا تجھ پر غزوہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ طائف کا دن میرے لیے غزوہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن تھا، جس دن میں نے طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے انکار کر کے میرا مذاق اڑایا اور میرے اوپر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ میں اس علاقے سے نکل کر میرے ہوش بجا ہوئے۔ یعنی کہ حضور پاک علیہ السلام کو اتنا سخت تکلیف پہنچایا گیا۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اس علاقے سے نکلا تو ایک بدلی کا سایہ دیکھتا ہوں، جب اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، انہوں نے سلام کیا اور پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے قول و جواب کو سن لیا ہے، اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ اب پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کرتے ہوئے کہا، اے محمد، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اگر تو چاہے تو میں طائف والوں پر یہ 2 پہاڑ جو ہیں، طائف کا علاقہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، ایک ابو قبیس پہاڑ اور ایک دوسرا پہاڑ ہے، ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر ان طائف والوں پر پٹخ کر رکھ دوں گا تاکہ یہ طائف والے سارے ہلاک ہو جائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے، یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی نسل میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے گا جو اسلام لے آئے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پر ظلم کیے ہوئے باوجود طائف والوں نے حضور پاک علیہ السلام کو سخت تکلیف بھی پہنچایا، حضور پاک علیہ السلام پر ظلم بھی کیا، اور حضور پاک علیہ السلام انتقام نہیں لیتے۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کی رحمدلی کی ایک عظیم صفت تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے لیے قربانیوں والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔